اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غيركم إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ یہ مبارکہ اور اس سے اگلی تمام آیات کریمہ یعنی 108 تک 3 آیتیں بنتی ہیں۔ ان 3 آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مہاجر صحابی، حضرت سیدنا بدیل با دال یا اور لام بدیل تصغیر کے ساتھ، یہ انہوں نے ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ ان کے ساتھ 2 بندے تھے، وہ نصرانی تھے، تو انہوں نے بھی بیمار ہو گئے وہاں پر۔ انہوں نے انہیں وصیت کی کہ یہ میرا جو سامان ہے اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے گھر تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہنچا دیں گے ہم۔ اب انہوں نے سمجھداری یہ کی کہ جو سامان تھا نا اس کی ساری فہرست بنا کے نا سامان میں ڈال دی، خفیہ طریقے سے، ان کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ یہ انہوں نے فہرست بنا کر کے بیچ سامان کے رکھ دی، اب انہیں پتہ نہیں چلا۔ اب انہوں نے جب سامان کو دیکھا تو سامان میں سب سے قیمتی ایک پیالہ تھا، 300 مسکال چاندی کا، اس کے اوپر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ یہ خصوصی طور پر یہاں سے لے گئے تھے وہاں کے بادشاہ کو تحفہ دینے کے لیے، حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسی نیت کے ساتھ کسی بھی حاکم کو، کسی ایسے بندے کو تحفہ دینا وہاں کے مسلمان کمزور ہوں، تاکہ وہ بندہ جو ہے اس نذرانے کو لے کر کے، تحفے کو لے کر مسلمانوں کے لیے ذرا نرمی والا پہلو رکھے، مسلمانوں کا حیا کرے۔ ایسا کرنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کافر ہی ہو اس کو اس نیت سے تحفہ دینا، کوئی شاید دے دینا، تاکہ مسلمانوں کے معاملے میں وہ ذرا نرم رویہ رکھے، ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، شام میں ہی۔ تو وہ جو 2 بندے تھے وہ وہاں سے مدینہ آئے تو ان کے گھر والوں کو سامان دیا۔ انہوں نے جب سامان سارا دیکھا تو بیچ سامان کے وہ فہرست بھی نکلی، لیکن فہرست میں جس پیالے کا ذکر تھا سارے سامان میں قیمتی بھی وہی تھا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب پوچھا بھی سامان جو تھا، اب دیکھیں ان کی دنائی بھی دیکھیں ان کے گھر والوں کی، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے تمہیں وصیت کی تھی اس کے بعد کوئی لمبا عرصہ بیمار رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بیمار وصیت کرنے کے بعد کوئی شے انہوں نے بیچی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی شے دے کر کے انہوں نے اپنا علاج کروایا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا پھر مہربانی کریں وہ پیالہ بھی ہمیں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے ان سے پوچھ لیا کہ بھی بیمار ہو کر زیادہ لمبا عرصہ بیمار تو نہیں رہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیمار رہے۔ انہوں نے کہا کوئی دوائیاں لی؟ انہوں نے کہا دوائیاں بھی نہیں خریدی۔ انہوں نے بیچا ہو کچھ، کوئی سامان بیچا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچا۔ انہوں نے کہا پھر پیالہ ہمیں دیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، خفیہ طریقے سے مدینے سے سفر کیا مکے کا، مکے میں جا کر بیچ دیا وہی پیالہ۔ کچھ عرصے بعد وہ ان کے گھر والے جو تھے، یعنی کہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کسی کام سے مکہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سنار کے پاس پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پہچان لیا یہ پیالہ تو ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ ہمارا ہے، آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ اس نے انہی 2 بندوں کا نام لیا کہ وہ مجھے بیچ کے گئے۔ ظاہری بات ہے 300 مسکال چاندی کا، چاندی خود پیالہ چاندی کا اور کام سونے کا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سنار نے کہا کہ وہ فلاں بندے جو ہیں مجھے بیچ گئے ہیں۔ اب یہ بات تو مزید پکی ہو گئی کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ جب یہ آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا ہاں بھائی بتائیں، وہ تو تم نے دونوں نے جا کر مکہ میں بیچا ہے۔ اب آگے انہوں نے مزید پینترا بدلا،
وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے، وہ ہم نے ان سے خرید لیا تھا، چونکہ خریدنے کے ہمارے پاس گواہ نہیں تھے، اس لیے ہم نے خریدنے کا انکار کر دیا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھے، آپ کہیں گے گواہ دیں، ہم گواہ کہاں سے دیں گے، گواہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم 2 ہی بندے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے ہمیں بیچا ہے، اب ہم گواہ کہاں سے لائیں؟ اب یہ پورا مقدمہ جو ہے نا، اس کی بالکل پورا ایسے سمجھے منظرنامے بدل گیا۔ پہلے اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ معاملہ بدلا کیسے۔ پہلے دعوی دار تھے ان کے گھر والے حضرت بدیل کے، ہمارا پیالہ ان کے پاس ہے، وہ تھے انکاری، وہ کیا تھے؟ انکاری تھے۔ اب یہ جو دعوے دار تھے ان پر ذمہ تھا کہ گواہ پیش کریں، کیونکہ گواہ ہے نہیں ان کے پاس۔ اب وہ انکاری جو تھے ان پر لازم تھا کہ وہ قسم اٹھائیں، وہ 2 جو نصرانی تھے جنہوں نے پیالہ بیچا تھا، ان پر لازم تھا کہ وہ قسم اٹھائیں۔ اب حضرت بدیل کے گھر والے بنے مدعی، وہ بنے دونوں منکر، یہاں تک پیالہ بیچنے تک۔ ان کا دعویٰ کہ پیالہ ان کے پاس ہے، ان کا دعویٰ کہ وہ تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، اب یہ انکار کر رہے ہیں۔ اب ایک دم سے جب انہیں یقین ہو گیا کہ پیالہ واقعی انہوں نے بیچا ہے، پیالہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب یہ بن گئے مدعی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیالہ ان سے خرید لیا تھا، حضرت بدیل سے پیالہ خرید لیا تھا، اس لیے ہم نے بیچا ہے۔ انکار صرف ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ گواہ کا مطالبہ کریں، گواہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم نے انکار ہی کر دیا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ اب یہاں پر آ کر خریدنے کا دعویٰ کیا انہوں نے، نصرانیوں نے، اب خریدنے کا انکار کر رہے ہیں حضرت بدیل کے گھر والے، کہ انکار نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کہا کہ خریدا نہیں ہے تم نے، اگر تم نے خریدا ہوتا تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی نہ لکھتے کہ پیالہ اس میں موجود ہے۔ انہوں نے ان کا یہ لکھنا اور تمہارا ہمیں یہ کہنا کہ نہ انہوں نے کہیں خرچ کیا ہے، نہ انہوں نے بیچا ہے، نہ کسی کو کوئی تحفہ نذرانہ دیا ہے، تو یہ بات قرائن دلالت کر رہے ہیں کہ پیالہ جو ہے وہ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ تم نے نہیں خریدا، تم نے کہا کہ خریدا ہے، خریدا تم نے نہیں ہے۔ اب بالکل مقدمہ جو ہے اس کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے گھر والے کہہ رہے تھے کہ پیالہ ہے تمہارے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ پیالہ تھا ہی نہیں اس میں، جی گھر والے بن گئے مدعی، وہ بن گئے منکر، انکار کرنے لگے نا۔ اب وہ بن گئے مدعی یہ کہہ کہ ہم نے خریدا ہے، گھر والے بن گئے انکاری۔ یہ مقدمہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، سب سے پہلے کیونکہ گھر والے مدعی تھے تمہارے پاس ہے، وہ انکاری تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پر چونکہ گواہ پیش کر نہیں سکتے مدعی، تو منکر جو ہے اس کے ذمہ قسم لازم تھی۔ ان 2 نے قسم اٹھا لی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم پیالہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو آدھا کیس تو یہاں تک نمٹ گیا۔ اب اگلا معاملہ جو ہے وہ اب پھر ان کے رشتہ دار حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 رشتہ دار وہ کھڑے ہوئے، جی کیونکہ اب وہ منکر بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خریدا تو ہم نے، وہ مدعی ہیں کہ ہم نے خریدا ہے۔ اب یہاں پر ان کی جھوٹی گواہی ثابت ہونے پر ان کے 2 بندے پھر کھڑے ہوئے قسم دینے کے لیے، جی کیونکہ پیالہ خریدنے پر ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو ظاہری بات ہے پھر ان پر قسم لازم آتی تھی، ان پر منکرین پر جنہوں نے انکار کیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں میں سے 2 بندوں نے کھڑے ہو کر قسم اٹھا دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ پیالہ جو ہے ان کو واپس کیا جائے، بدیل کے گھر والوں کو، جی یہ پیالہ شرعاً قانوناً اخلاقاً تمہارا نہیں بنتا ہے، تم نے خریدا بھی نہیں ہے، تم جھوٹ کہتے ہو، لہذا تم واپس کرو۔ ایک تو جھوٹ ان کا اسی بات سے ظاہر ہو گیا کہ وہ کہنے لگے جی ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ ہم نے خریدا ہے کہ کیونکہ بعد میں آپ نے گواہوں کا مطالبہ کرنا، گواہ ہمارے پاس ہے نہیں، جی یہ پورا قصہ جو ہے یہ ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے، حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے 2 ساتھی جو ہیں ان کا معاملہ۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں اور اس کا انطباق دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم،
میں کیا ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ وصیت کرے تو گواہ بنائے دو، اسنان ذوا عدل منکم، دو گواہ ہوں، گواہیاں والے دو بندے، دونوں عدل والے ہوں تم میں سے۔ کن میں سے؟ تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ ضروری ہے کہ گواہ مسلمان بنائے جائیں۔ کس کو گواہ بنایا جائے؟ مسلمان کو گواہ بنایا جائے۔ او آخران من غیرکم، اگر ایسی بات صورت پیش آ جائے وہاں مسلمان نہ ہو تو پھر کسی بھی بندے کو گواہ بنا لیا جائے، کافر کو گواہ بنا لیا جائے، نصرانی کو بنا، جیسے انہوں نے بنایا تھا، دو نصرانیوں کو گواہ بنایا تھا۔ میں ان ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں کہیں سفر کر رہے ہو تو ظاہری بات ہے وصیت کرنے کی ضرورت جو ہے نا زیادہ گواہ بنانے کی وہیں پڑتی ہے جب بندہ باہر ہو شہر سے۔ گھر میں ہے تو سب کے سامنے کہے گا بھی اتنا تیرا ہے، اتنا تیرا ہے، یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا۔ گھر میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے جب بندہ سفر پہ ہو تبھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی سفر کا ہی ہے، ملک شام گیا وہ تو تجارت کی غرض سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سفر میں ہو، تم نے دو گواہ بنانے ہیں اپنے مسلمانوں میں سے، یا پھر مسلمان میسر نہ ہوں تو کسی کو بھی اپنے علاوہ کسی کو بنا دو تم، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، پھر تمہیں وہاں پر موت کی مصیبت آ جائے، ہیں جی، موت کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ گواہی لینی کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گواہی لینی کہاں پہ ہے؟ یہ گواہی کے اندر تغلیظ پیدا کی جا رہی ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کہ تم روک لو ان دونوں کو، گواہوں کو، نماز کے بعد، نماز کون سی؟ عصر کے بعد، کیونکہ یہ ذہن میں رہے نصرانی اور یہودیوں کے نزدیک بھی عصر کے بعد کا وقت متبرک وقت تھا، ہمارے نزدیک تو ہے ہی ہے، ہم تو متبرک کہتے ہیں، وہ بھی متبرک کہتے تھے، اور اس وقت کے اندر عموماً جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے تھے، باقی دن میں مارتے رہیں، اس وقت نہ ماریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں بھی چلو ٹھیک ہے، پھر ان کو عصر کے بعد ہی پکڑو ہیں، اور پکڑو مسلمان ہوں تو روکو بھی ان کو مسجد کے اندر پھر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم جہاں بھی اٹھائی جائے وہ قسم ہی ہے، لیکن مسجد کے اندر قسم اور نماز کے بعد قسم، بندے پھر خیال کرتے ہیں یار مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے تو خیال کر یار، کہنا چل باہر ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ ہی ہے جہاں بھی ہو، لیکن مسجد کے اندر پھر یہ زیادہ تغلیظ آ جائے گی، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول دیا اس نے۔ تو عصر کی نماز کے بعد روکیں، اور مقام بھی متبرک ہے اور وقت بھی متبرک ہے، ایسے وقت کے اندر قسم لی جائے اسے، ہاں بھی بتا، اب بتا، قسم اٹھا، کیا کہتا ہے تو پھر اب قسم اٹھا دوں، اب پھر اسے پکڑ لیا جائے جی۔ یہ ذہن میں رہے تابعون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع چونکہ خبریہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر انشاء کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انشاء کے طور پر یوں کہ امر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مضارع، ہیں جی، تم روکتے ہو یا روکو گے معنی یہ بنے گا اس کا، لیکن یہاں پر معنی جو ہے وہ انشاء کا بن رہا ہے، امر کا۔ تحبسونہما، تم ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی نماز عصر کے بعد۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں۔ ہاں، وہ نصرانی بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اگرچہ خدا باقیوں کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے اماں پاک کو بھی مانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسم اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے ان پر تو وہ قسم اٹھاتے ہوئے کیا کہیں؟ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم یہ قسم اٹھاتے ہوئے کوئی پیسے شیسے نہیں لیں گے، ہم قسم کو بیچ نہیں رہے ہیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارے قریبی رشتہ داری کی نہ ہوں، ہم قربت کبھی حیا نہیں کریں گے۔ دو ہی چیزیں بندے کو سچی گواہی دینے سے روکتی ہیں، ایک تو بندے کا قریبی رشتہ دار ہو، اس کی وجہ سے حیا کرتا ہے، تعلق بندے کو برباد کرتا ہے، اور دوسرا پیسہ بندے کو برباد کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جھوٹی گواہیاں اتنی ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جھوٹی گواہی دینے والا بندہ تب تک اپنا پاؤں وہاں سے نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت اس بندے کے لیے جہنم واجب فرما دیتا ہے جیسے کہ بندہ اپنی زبان سے جھوٹی گواہی ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ جھوٹی گواہی ہو گئی، جھوٹی قسم ہو گئی، بھرمار ہے۔ مسلمانوں کو ایسے ہی مقدموں میں پھنسا دینا، جھوٹے مقدموں میں پھنسا دینا، بیچارے کی زندگی برباد کر دینا، پچھلے پورے خاندان کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ معمول بن چکا ہے لوگوں کا، اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، جھوٹی گواہی دینا۔ اتنے بیچارے پریشان ہیں، گھرانوں کے گھرانے، قبیلوں کے قبیلے پریشان ہیں بیچارے۔ ظاہری بات ہے گھر کا ایک بندہ پکڑا جائے وہ تو چلو تکلیف میں ہے ہی ہے، پچھلے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔
اور یہ ہمارے ہاں معمول بن گیا بغیر کسی بات کے۔ ایک جمہوری بندہ تھا، میں حاصل پور میں پڑھتا تھا، ایک دن اخبار پہ اس کا بیان آیا، وہ جھوٹا بیان تھا اس کا، جھوٹا بیان تھا اس کا، اور جس کے خلاف اس نے بیان دیا تھا اس نے دوسرے دن پکڑ لیا، اس نے کہا میں نے تو یہ بات کی نہیں، تو نے کیسے کہہ دیا؟ ہاں جی، کسی لائیو پروگرام میں ٹی وی میں آیا تو اس نے پکڑ لیا اسے، ہاں بھائی یہ تو بات میں نے کی نہیں، تم نے کیسے کر دی؟ اس نے کہا وہ میرا سیاسی بیان تھا۔ اندازہ لگا، اس نے کہا وہ میرا سیاسی بیان تھا، وہ میں نے سچ تھوڑا کہا تھا، وہ سیاسی بیان ہے تو لہذا اسے اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، اور وہ یہ کھڑے ہو کر قسم میں مزید تغلیظ پیدا کریں، وہ کہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تغلیظ پیدا کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اندازہ لگائیں نا ذرا، نماز کے بعد کھڑا کیا، مسجد میں کھڑا کیا، عصر کا وقت فرمایا جو متبرک وقت ہے، پھر فرمایا کہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم قسم بیچیں گے نہیں، قسم نہیں بیچیں گے ہم، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے۔ مطلب کیا اللہ کی گواہی کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہی صحیح دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی گواہی کہا ہے، کیونکہ قسم بھی گواہی ہوتی ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کو گواہ کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار میں اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں۔ قسم کا مطلب یہ ہے، ہم نے قسم کا مطلب ہی نہیں سمجھا آج تک۔ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، میں رب تبارک و تعالیٰ کو بطور گواہ کے آپ کے سامنے لاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بتائیں یہ چھوٹی بات ہے یار، رب تعالیٰ کو بطور گواہ کے پیش کر دینا، یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ جب یار میں حقیقت والی بات ہے، یہاں کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، یہی میرے ساتھ ہی معاملہ ہوا۔ کچھ لڑکے تھے تو انہوں نے کوئی معاملہ کیا، گڑبڑ کی۔ اب دوسری مدعی پارٹی جو تھی، یہ دونوں میرے پاس آ گئے یہاں پہ معاملہ لے کر نا اپنا۔ اب ہوا یہ کہ جس بچے پر الزام تھا کہ اس نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پھر قسم دے دیں ہمیں، لڑکے کا ابا قسم دے دے۔ لڑکے کا ابا بھی بڑا شریف تھا، ہاں جی، لڑکے پہ شک جاتا تھا ہر ایک کو کہ وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ بھی اپنے ابے کو قسم نہیں اٹھانے دے رہا، کہتا ابا میں سچا ہوں لیکن قسم نہیں اٹھانی۔ اندازہ لگائے نا، قسم نہیں اٹھانی۔ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ جو ہے بڑا پریشان تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے کیا کیا، بہرحال اس کے ابے نے قسم اٹھائی یہاں پر یہیں بیٹھ کے، پھر ان کا دل اتنا ڈرا کہ انہوں نے جہاں پہ ایک بکرا لے کے دیا عیدی والوں کو۔ میں نے کہا یہ تو اچھا کیا آپ نے، ہیں، میں نے کہا یہ بھی کو پوچھ لیتا ہے بندہ، ہیں بھی کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے۔ عجیب انسان ہیں، عجیب لوگ ہیں ہمارے بھی۔ چلو بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ قسم اٹھانے سے کیسے ڈرتے ہیں ہمارے بندے آج بھی، کئیوں کو۔ اب وہ دنیا دار بندہ ہے، یعنی کہ نماز روزے کی اسے کوئی نہیں ہے، ہیں، لیکن جب یہ بات آئی کہ یار میں رب کو گواہ کے طور پر پیش کروں، ممکن ہے ہیں جی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، میرا ابا جو ہے نا وہ قسم اٹھایا چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو، تو بعد میں ابے کو مسئلہ ہو جائے، کوئی رب تبارک و تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے، ہیں۔ اندازہ لگائیں یار، یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ آج بھی کئی سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ رب کے نام کی قسم کیسے اٹھائیں، لیکن کئی سارے ایسے لوگ ہیں وہ ایسے قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں، بات بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور ایک محرم میں نا ایک ان کا کوئی معاملہ کرتے ہیں رافضی لوگ، ملتان میں یہ ہونے لگا سارا ڈرامہ۔ ایک بندے کو لے کے آتے ہیں، وہ عربی لباس پہنتا ہے، اونٹنی پہ بیٹھ کے آتا ہے، آگے سے وہ لوگ کہتے ہیں تجھے امام حسین کی قسم ہے، حضرت سیدہ کائنات کی قسم ہے، سچ سچ بتا تو کربلا سے ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے ہاں کربلا سے آیا ہوں، تو وہ آگے سے بیان کرتا ہے کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، میں کربلا میں دیکھ کے آ رہا ہوں، تو پھر سارے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ملتان شہر میں ہی ایک بار انہیں کوئی ایسا بندہ نہ ملا جو آ کے یہ کہے، تو ایک پٹھان کو انہوں نے ہائر کیا۔ پٹھان کو کہا کہ تو نے یہ آ کے بتانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنا کہنے میں کیا حرج ہے، ہیں۔ اس نے کہا تو نے آ کے کہنا ہے میں کربلا سے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے سارے شہید ہو گئے، تجھے اتنے پیسے ملیں گے۔ اس نے کہا میں دیواریں بناتا ہوں، اتنے عرصے بعد اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں، صرف اتنا کہنے سے کپڑے عربی پہنے گا، اونٹ پہ سواری ہوگی، اتنا کہنے سے کیا ہوگا۔ وہ جب آیا نا پٹھان، ہیں جی، انہوں نے کہا کہ تجھے کربلا کی قسم، تجھے امام حسین کی قسم، تجھے علی اصغر کی قسم، علی اکبر کی قسم، سچ سچ بتا تو کربلا سے آیا ہے۔
اس نے کہا اگر اتنی قسموں والی بات ہے تو قسم خدا کی ہم پشاور سے آیا ہے، ہم وہاں سے نہیں آیا، سیدھی بات ہے۔ ایسی بندہ قسمیں اٹھائی اتنی، یعنی کہ آپ کو پٹھان ایک سادہ بندہ دیوار بنانے والا بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا بھی نہیں، حالانکہ وہ قسمیں بھی ایسی اٹھا رہے تھے، وہ قسم شرعی طور پر منعقد بھی نہیں ہوتی، قسم تو رب تعالیٰ کے نام کی، رب تعالیٰ کی اسماء اور اس کے صفات کی قسم ہے بس، اس کے علاوہ قسم بھی کوئی نہیں۔ لیکن اس نے کہا اتنی قسموں کی بات ہے تو پھر ہم پشاور سے آیا بھائی، ہم نہیں آیا عراق سے، ہم نہیں آیا کربلا سے۔ اللہ اکبر۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، پس اگر اطلاع پا لی جائے کہ وہ دونوں بندے جنہوں نے قسم اٹھائی ہے وہ گناہ کے مستحق ٹھہرے ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے قسم اٹھانے میں ہیں، اگر یہ اس بات پہ اطلاع مل جائے، اطلاع ملی حضرت بدیل کے گھر والوں کو کہ نہیں، ایک تو اطلاع ملی کہ وہ پرچی نکل آئی، فہرست نکل آئی، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ انہوں نے بیچا ہے، تیسری بات یہ کرینہ کہ انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے نہ بیچا ہے، نہ انہوں نے جناب خرچ کیا ہے، نہ کسی کو دیا ہے، یہ بھی ان کا اپنا بیان ریکارڈ پر تھا، ہیں جی۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، میں کہ اگر اطلاع پا لی جائے کہ وہ دونوں مستحق ٹھہرے ہیں قسم اٹھانے میں گناہ کے، تو فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، میں پھر دو بندے کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ جو مستحق ہوئے گناہ کے، یہ زیادہ قریبی ہوں میت کے ہیں، حضرت بدیل کے قریبی رشتہ دار بندے دو، انہیں کھڑا کیا گیا کہ وہ کھڑے ہو کر یہاں گواہی، مطلب یہاں گواہی قسم کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ قسم کے معنی میں ہے، وہ کھڑے ہو کر قسم اٹھائیں، حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، کیونکہ معاملہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، ہیں جی، پہلے دعوے کا اور انکار کا تھا، بعد میں انکار اور دعوے کا ہو گیا، ہیں تو معاملہ بالکل الٹ گیا، پہلے جن کے ذمے قسم آ رہی تھی اب انہی کے ذمے جناب گواہی آ رہی ہے، جب پہلے جن کے ذمے گواہ آ رہے تھے اب ان کے ذمے قسم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ پھر دو بندے جو ہے نا قریبی ان کے وہ کھڑے ہو جائیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، وہ کہیں قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، وہ کہیں کہ ہماری قسم جو ہے ان دونوں کی قسم سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے قبول کیا جائے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم حد سے بڑھنے والے نہیں ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی اعتداء نہیں پایا جا رہا، ہم سرکشی نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ ساتھ یہ بھی کہیں اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم جھوٹی قسم اٹھائیں، جھوٹی گواہی دیں، پھر تو ہم ظالم بن جائیں گے۔ دیکھیں قسموں کے اندر کیسے تغلیظ پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا بعد کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مسجد ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر قسم اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، میں کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ گواہی دیں اسی طریق پر جیسے پہلے گواہی دی تھی، انہوں نے قسم اٹھائی تھی، یہ بھی اسی طرح قسم اٹھائیں، الفاظ وہی ہوں، مقام وہی ہو، وقت وہی ہو، پھر یہ قسم اٹھائیں۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، میں یا پھر یہ ڈر رہے ہوں اس بات سے کہ کہیں ان کی قسمیں جو ہیں ان کی قسم کے بعد رد نہ کر دی جائے، ان کی قسم جو ہے وہ رد نہ کر دی جائے، اس بات سے ڈریں، ہر طرح کا خوف انہیں لائق ہو، ڈرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واسمعوا، اور بتوجہ سنو، ہیں اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی کے احکامات بیان کیے، ایک پورا قصہ اس کے ضمن میں بیان ہوا، پھر یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو تم، ہیں مطلب کیا ہے؟ میں جس سے ڈرا جائے وہ ذات صرف اللہ کی ہے، جس کی بات توجہ سے سنی جائے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہیں جی، وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، اب اس کے بعد بھی کوئی بندہ اتنے احکامات نازل کرنے کے بعد، اس میں تغلیظ سے تغلیظ در تغلیظ پیدا کرنے کے بعد، اب بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کر جناب وہ مسجد میں کھڑا ہو، نماز کے بعد کھڑا ہو، عصر کے وقت کھڑا ہو، قسم رب کی اٹھائے، پھر جھوٹ بول جائے، اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ جنت جانا چاہتا ہے پھر حرکتیں اس کی یہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، یعنی وہ بندہ جنت نہیں جا سکے گا۔ اب بتانا جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا میں کہ ایسے بندے کے لیے جہنم واجب کر دی جاتی ہے، اور قیامت والے دن پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک جہنمی ہونے کا اس کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔